اہل یقین پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جو یقین نہیں رکھتے ان پہ عذاب آتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھیں، جو خدا کو مانتے ہیں ان پہ صرف آزمائشیں آتی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ان پہ عذاب اترتے ہیں۔ جو یہ جرأت کرتے، کیونکہ کائنات میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ سب تخلیقات اس کی ہیں، وہ پورا تصرف رکھتا ہے۔ کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک دلیل ہوتی ہے زندگی کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے، ایک دلیل ہوتی ہے جینے کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے۔ جب ہم اپنے ذہن میں ہر وقت کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، is it important for us to live؟ وہ کہتا ہے میرے پاس گھر کے پیسے نہیں ہیں کرائے کے، میرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ملکیتیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں it's better to die than to live۔ تو آرگومنٹ کدھر چلی گئی؟ موت کو چلی گئی نا، مایوسی کو چلی گئی، خوف کو چلی گئی کہ اگر میں اسی طرح زندہ رہوں گا تو میں اپنی زندگی کی بلا میں گرفتار رہوں گا، اور میں ہمیشہ آزردگی کی حالت میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ساری عمر پریشان حال میں زندہ رہوں؟ تو اس لیے وہ چاہتا ہے یار جان چھڑاؤ، کل بھی مرنا ہے، آج ہی جان چھڑاؤ، فارغ ہو کے گھر چلتے بنو۔ مگر دوسری طرح ایک شخص ہے کہ جو اس امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، میرا آقا موجود ہے، میرا وارث موجود ہے، جب بھی میں کسی اس قسم کی گردش میں آؤں گا، جب بھی اسے پکاروں گا وہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، زندہ رہنے کے لیے جواز دے دے گا، زندگی کے لیے کوئی مجھے قیام دے دے گا، اور اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اسی وجہ سے خودکشی مسلمانوں پہ حرام کی گئی ہے کہ تمہارا تو خدا ہے، کافر کرے تو جائز ہے اسے۔ قرآن کہتا ہے اس کا تو لا مولا لہم، اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو مولا کوئی نہیں ہے، اس کا خدا کوئی نہیں ہے، یہ تو ایتھیسٹ ہے، اس لیے اس کا مرنا جائز ہے، اس کی خودکشی جائز ہے۔ مگر